آپ نے پیٹریارکل سوسائٹی کی بات کی، رائٹ؟ وی آر لائک اے میل، بلکہ ہم کیا پاکستان، انڈیا اور زیادہ تر دنیا کے ممالک جو ہیں وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹیز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں عورت بیچاری مظلوم پسی ہوئی بس گھر کے کاموں کے لیے ہی بنی ہے؟ ڈو یو ایگری ود دیٹ فلاسفی، یا اس کو چینج ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اس فلاسفی سے بالکل ایگری نہیں ہوں. The country like Pakistan where women are 52% of the total population. تو یار ہمیں سب سے پہلے تو نا اس سوچ سے نکلنا پڑے گا کہ جی جو مین ڈومیننس ہو رہی ہے وہ کوئی ڈومیننس نہیں ہوتی، نہ ہی ہونی چاہیے. مطلب جب میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی میں ایکوالٹی ہونی چاہیے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم بڑی امپورٹنٹ ہے، عورتوں کا عملی زندگی میں آنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور تھنگس آر گوئنگ مچ بیٹر. چونکہ میں پڑھاتا ہوں اداروں میں، تو مجھے آئیڈیا ہے کہ آپ سول سروسز اکیڈمی چلے جائیں، کاکول اکیڈمی چلے جائیں، کارپوریٹ سیکٹر میں چلے جائیں، تو آپ کو اب ہر جگہ پہ ماشاءاللہ خواتین نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو تھنگس ول گیٹ بیٹر. لیکن اس کا ڈائریکٹ تعلق یہ ہے کہ آپ جہالت کو کتنی جلدی ختم کرتے ہیں. چونکہ ہم پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت ترقی کرتا ہوا پاکستان ہے شاید یہ سینٹرل پنجاب ہے یا کراچی ہے یا اسلام آباد یا پاکستان کے کچھ جو بڑے شہر ہیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. یا جیسا کہ میں جب KPK میں جاتا ہوں، میں بھی پچھلے دنوں یہاں گیا، تو وہاں پہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہاں کا پاکستان جو ہے وہ 20-30 سال پیچھے ہے، رائٹ. اسی طرح آپ سندھ کے جو دور دراز ایریاز میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہی فیل ہوتا ہے. تو وہاں کی جو عورت ہے وہ واقعی ہی پسی ہوئی ہے ان ٹرمز آف لیک آف ایجوکیشن، لیک آف فیسلٹیز. لیکن جو سینٹرل پنجاب کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ جب عورت کے پسنے کی بات آتی ہے تو جو ہمارے رویے ہیں نا وہ عورت کو بہت مینٹل ٹارچر کرتے ہیں. مثلا میرے پاس جو خواتین کاؤنسلنگ کے لیے آتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا وہ صرف غریب گھرانوں کی ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے امیر گھرانوں کی بھی خواتین ہوتی ہیں اور ان کو اتنا مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ جو فزیکل ٹارچر سے زیادہ مینٹل ٹارچر ہوتا ہے. تو مطلب یہ چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتر ہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عورتوں کو ورک فورس میں کام کرنا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ، فیڈرل اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں؟ بالکل کرنا چاہیے. اور کوئی بھی مرد اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ عورت کام کرنے سے خراب ہو جائے گی، مطلب یہ بیسیکلی نا مردوں کی اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. پیٹریارکل سوسائٹی میں ہوتا ہی یہ ہے نا کہ مرد اپنی ڈومیننس کو پریویل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. تو میرے خیال کے مطابق عورتوں کو ہر شعبے میں آنا چاہیے اور مردوں کو بڑا سپورٹیو رول پلے کرنا چاہیے. اور یہ جو عورتوں کو سپریس کرنا، ڈومیسٹک وائلنس، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی بہتری ہونی چاہیے، اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے. لیکن یہاں پہ مجھے ایک شکوہ جو ہے نا وہ عورتوں سے بھی ہے، کیونکہ میری جو ذاتی آبزرویشن ہے، جو میرے ایکسپیرینسز ہیں، کہ مرد جو ہے نا وہ اتنا ظلم نہیں کرتا عورت پہ جتنا عورت پہ ظلم کرتی ہے. مطلب جو ہمارا ایک فیملی فیبرک ہے، اس فیملی فیبرک میں ایک کریکٹر ہے نند کا، ایک کریکٹر ہے ساس کا، ایک کریکٹر ہے بہو کا. تو یہ جو تینوں کریکٹرز ہیں نا، ان تینوں کریکٹرز نے اپنے رویوں کو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی لائف میں زہر گھولنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے اتنے ٹاکسک ہوئے ہیں کہ اس ٹاکسکنیس کا اثر میاں بیوی کے آپسی تعلق پر بھی پڑتا ہے اور اوورآل گھر کے ماحول پر بھی پڑتا ہے. تو عورتوں پر بھی، ایک عورت دوسری عورت پر بھی زیادہ ظلم کر رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ مردوں کو الزام دینے سے پہلے آپ اپنا بھی قبلہ درست کریں کہ کہیں آپ کی وجہ سے تو نہیں ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا. نہیں، کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ سنس ان آور سوسائٹی مین از کنسیڈرڈ پاورفل، اور یہ جو رشتے آپ نے بتائیں یہ سم ہاؤ اس پاورفل مرد کے قربت کی وجہ سے، کہ اس کے قریب ہو جائیں، اور وہ کہتے ہیں نا نیئر ٹو دا پاور کی وجہ سے اس کو اپنی طرف انکلائن کرنے کی وجہ سے دوسری عورتوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر، ٹاکسک بیہیویئر رکھ رہی ہیں کہ وہ جتنا مرد کو
یہ کہیں گی کہ بہو یہ کر رہی تھی، اس کی شکایتیں کریں گی، یہ دیکھو اس نے یہ توڑ دیا، اس نے یہ نقصان کر دیا، دیکھو لائٹیں لگی ہوئی تھی یہ نہیں خیال کر پا رہی. اور مرد کو وہ جو ہے ایک قسم سے ریفری بن جاتا ہے نا، ہاں ریسلرز کے درمیان، تو وہ مجبور ہو جاتا ہے بیگم کو غصہ کرنے میں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی جو سوسائٹی ہوتی ہے نا، یہ بھی پیٹریارکل جو ہم مردوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اگر عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہی ہیں، نیچا دکھانے کی وجہ کیا ہے کہ وہ مرد کی آنکھوں میں اپنی عزت چاہتی ہیں، دوسرے کو گرانا چاہتی ہیں. آپ کو یہ نہیں لگتا؟ دیکھیں نہیں، دس از ون آف دا فیکٹر کہ آبویسلی یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے ساتھ ہی یا تو خود طاقتور بننا چاہتا ہے یا وہ کسی بھی طاقتور گروپ یا فرد کی امبریلا اس کی چھتری تلے آنا چاہتا ہے. دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو ہے نا ایک فیملی کا جو فیبرک ہے، اس کے کمزور ہونے اور ڈومیسٹک وائلنس کے واقعات پیش آنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب شادی کرتے ہیں تو شادی کی تیاریوں میں، شادی کے پروسیسز میں ہر کام ہوتا ہے، لیکن جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی پری میرٹل کاؤنسلنگ نہیں ہوتی کہ اس نے ایز اے ہسبینڈ اپنے رول کو کیسے نبھانا ہے. اور اس لڑکی کی ماں نے یا لڑکی کے کسی بھی مینٹور یا استاد نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں بتایا کہ بھئی اب تم ایک نئے رول کے لیے جا رہی ہو تو تمہیں ایک اچھی بہو یا اچھی بیوی کیسے بننا ہے. تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی، کیونکہ ان چیزوں کا گہرا تعلق تھا تربیت کے ساتھ. اور تربیت کے بنیادی جو ادارے ہیں وہ دو ہیں، ایک آپ کا گھر ہے اور ایک آپ کا اسکول ہے. اور یہ جو دونوں تربیت کے ادارے ہیں یہ اس وقت مطلب سمجھ لیں کہ تربیت سے بالکل نابلد ہیں. ہم نے تربیت کو آؤٹ سورس کر دیا. جو ماں باپ ہیں ان کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، انہوں نے تربیت اسکول پر چھوڑ دی. اور جو اسکول ہے، اسکول میں تربیت کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن تربیت وہاں پہ نظر نہیں آتی. دے آر مور فوکسنگ آن گیٹنگ گریڈ، CGPA اینڈ مارکس ایکسیٹرا. سو جب تربیت نہیں ہوتی تو آپ اس قسم کے رولز کے لیے تیار نہیں ہوتے. تربیت آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے کہ آپ نے رشتوں کو نبھانا کیسے ہے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس بھی جو ہیں وہ ٹریڈیشنل پیرنٹس ہیں، ویل ٹرینڈ پیرنٹس نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ آپ نے کہی کہ یار شادی سے پہلے نہ لڑکی کو ٹریننگ دی جاتی ہے نہ لڑکے کو. تو آپ جیسے ایکسپرٹس ہیں یا ایسی کوئی انڈسٹری ایوالو کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو پراپر ٹرین کیا جائے کہ آپ دوسرے آپ نے $1 ملین کی بات کہی ہے. دیکھو یار، آپ نے گزشتہ چند سالوں سے ایک ٹرم اکثر سوشل میڈیا پر پڑھتے ہوئے سنی ہوئی ہوگی، لائف کوچز. یس. اب یہ جو لائف کوچنگ ہے اٹس آل اباؤٹ کہ آپ ایک ہولسٹک لائف کیسے جی سکتے ہیں. آپ کی لائف کی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں، ڈفرینٹ ڈومینس ہیں. آپ کی کریئر ڈومین ہے، فیملی ہے، سوشل ہے، آپ کی پرسنل ڈومین ہے. تو آپ نے اپنی لائف کی ڈفرینٹ ڈومینس کے درمیان بیلنس کیسے لے کے آنا ہے کہ آپ ایک بلسفل لائف جی سکو. اور اس کے ساتھ ساتھ وین اٹ کمز اباؤٹ فیملی ڈومین، تو فیملی ڈومین میں آپ نے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے کیری کرنا ہے، کیسے نبھانا ہے. اور اس میں ایک اسپیسیفک ڈومین ہے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات. تو اس میں یہ چیزیں چونکہ تربیت اب گھر سے یا اسکول سے اب ختم ہو چکی ہے، تو جو لائف کوچز ہیں وہ کہیں نہ کہیں یا سائیکالوجسٹ کہیں نہ کہیں اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر ابھی جو محل ٹریننگ ہو رہی ہے نا ان لوگوں کی، وہ ہو رہی ہے ہماری میڈیا سے. جو ہم ڈراماز دیکھتے ہیں، ہم ٹی وی پہ، جیو پہ، یہ سارے جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی ٹاپک ہے، ساس بہو نند دس اینڈ دیٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم ٹریننگ لے رہے ہیں وہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے جو پھپھو ہے وہ ایول ہے. وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ جب نئی بہو آتی ہے تو ساس اس کو سپریس کرتی ہے. وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اگر بہو تیز ہے تو اس نے گھر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو میرے خیال میں اگر کوئی ٹریننگ نہیں ہے تو یہ جو آٹومیٹکلی ہماری برین سب کانشیسلی ہماری جو برین واشنگ ہو رہی ہے وہ ہمارا میڈیا اس میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہا ہے.